السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى سے شروع کریں گے۔ توجہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ، اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں الا من کان ہودا او نصارا، سوائے جو ہو یہودی یا نصرانی۔ تلک امانیہم، یہ جھوٹی آرزویں۔ قل، کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، تم لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ بلا من اسلم، کیوں نہیں جس کو جھکا دیا، جس نے جھکا دیا وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ، علی شیء، کسی چیز پر۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہود، علی شیء، کسی چیز پر۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو لا یعلمون مثل قولہم، علم نہیں رکھتے ان کی بات جیسی۔ فاللہ یحکم، سو اللہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ تھے اس میں اختلاف کرتے۔ تو عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہود و نصارہ کے دعووں کی تردید کی گئی ہے کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت تو ہمارا ہی حصہ ہے، ہمارے سوا اور کسی کو سعادت اخروی اور نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیں کہ ذرا اپنی دلیل لاؤ اگر تم دعوے میں سچے ہو تو۔ یہود و نصارہ تو کیا دلیل لائیں گے، کیونکہ دلیل ہے ہی نہیں۔ البتہ ہم اس کے خلاف کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ضرور دوسرے لوگ جنت میں جائیں گے۔ پھر اس پر دلیل ارشاد ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو کوئی شخص اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے، یعنی فرما برداری اختیار کر لے، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، اور اس کے ساتھ وہ مخلص بھی ہو کہ دل سے فرما برداری اختیار کی ہو، تو ان لوگوں کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے انعامات ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا انہی کو ہی حاصل ہونی ہے۔ باقی یہودی عیسائیوں کو گمراہ کہتے ہیں اور عیسائی یہودیوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ خود ان کی کتابوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ارشاد فرمایا گیا ہے، اور واضح طور پر یہ فیصلہ ہے کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن منع، اس شخص سے جو روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فیہا اسمہ، اس میں اس کا نام، وسعی فی خرابیہا، اور کوشش کی اس کی ویرانی میں۔ اولئک ما کان لہم، یہ لوگ نہ تھے ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہاں داخل ہوتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں، خزی، رسوائی ہے،
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا، سو جس طرف تولوا، تو منہ پھیرو یا منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللّہ، تو اس طرف اللہ کا سامنا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ تو عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح یہ مشرکین عرب بھی مسلمانوں سے دلی عداوت رکھتے اور ظلم کرنے کی کوشش میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ مذہبی فریضہ سے روکتے ہیں اور مسجد حرام جیسی مقدس جگہ میں مسلمانوں کو اللہ کا نام نہیں لینے دیتے، اور اس طرح خانہ خدا کو بے رونق اور ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ خود ان لوگوں کو ان مقامات مقدسہ میں انتہائی ادب اور خوف سے جانا چاہیے تھا، نہ یہ کہ ایسے متبرک مقام میں گندگی اور مرے ہوئے جانوروں کی انتڑیاں وغیرہ ڈالتے ہیں۔ بہرحال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشین گوئی ہوئی وہ اس وقت پوری ہو گئی جب مکہ فتح ہوا۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اس سال کے بعد حج میں کوئی مشرک نہ آنے پائے، چنانچہ سرزمین عرب کفار اور مشرکین سے پاک ہو گئی اور سب وہاں سے نکال دیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کی حقیقی آبادی اور رونق صرف ظاہری عمارت کی شان و شوکت سے نہیں ہے، بلکہ حقیقی آبادی ذکر اللہ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، ایسے مسلمان جنہیں مسجد حرام میں جانے اور اللہ کا ذکر اور عبادات سے روکا گیا تھا، ان کی تسلی کے لیے یہاں ارشاد ہے کہ وہ کسی قسم کے غم میں مبتلا نہ ہوں، کیونکہ تمام مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ جس جگہ بھی اس کی عبادت اور بندگی کریں گے، اللہ تعالیٰ وہیں حاضر ناظر ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ بنا لیا اللہ نے بیٹا، سبحانہ وہ پاک ہے، بل لہ بلکہ اس کے لیے ما فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون سب اس کے لیے زیر فرمان ہے، بدیع السماوات والارض پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے امراً کوئی کام، فَإِنَّمَا تو یہی یقول لہ کن فیکون کہتا ہے اسے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں عزیز طلبہ یہود و نصارہ اور مشرکین کے غلط عقیدے کا رد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ یہاں 5 دلیلیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی، سبحانہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یہ سراسر اللہ پر بہتان ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہے۔ دوسری دلیل کہ بل لہ ما فی السماوات والارض اس کے لیے اولاد نہیں ہے بلکہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اسی کی مملوک ہیں۔ تیسری دلیل کل لہ قانتون کہ زمین اور آسمان کے رہنے والے تمام کے تمام فرشتے، جنات اور انسان سب ہی شامل ہیں، وہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں اور اللہ کی قدرت میں ہے، جس کو جتنی اللہ نے قدرت دی ہے اس کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ چوتھی دلیل بدیع السماوات والارض کہ اللہ ہی تمام عالم کو عدم سے وجود کا جامہ پہنانے والے ہیں اور ایک دن ہر چیز کو اللہ ہی ختم فرمائیں گے۔ پانچویں دلیل وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ کہ اللہ کو کائنات کی تخلیق اور ایجاد میں اسباب اور وسائل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ زبردست قادر ہے، عظیم قدرتوں والے ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ ہی اس کا کوئی نائب ہے۔ اس طرح اس سے ثابت ہو گیا کہ یہود
نصارہ اور مشرکین، یہ تینوں فرقے باطل ٹھہرے۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم کو توحید پر ایمان والا بنایا، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلامی اور ایمانی عقائد پر قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔